تمہارے لیے اتنا بے چین کیوں ہو رہا ہے موہد؟ طلحہ احمد، آپ نے اس معصوم بچے کو مجھ سے دور کر کے بالکل اچھا نہیں کیا۔ I'm sorry با، run away پیکا آنٹی ہاؤس۔ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، سب غلطی میری۔ اوکے موہد، میں چلتی ہوں۔ ہاں نو روش، ڈونٹ گو۔ موہد، میں تمہاری طبیعت کا سن کے پریشانی میں یہاں آ گئی، گھر پہ کسی کو بتایا بھی نہیں۔ میں دوبارہ آؤں گی، اوکے اوکے؟ بریو بوائے، اپنا خیال رکھو۔ ہاں یہ موہد اور طلحہ کہاں ہے؟ کل شام میں مجھے ہاسپٹل سے گھر چھوڑنے کے بعد طلحہ موہد کو سبیکا کے گھر لینے چلا گیا تھا، پھر رات میں کال آئی کہ دونوں کو دیر ہو جائے گی آنے میں۔ وہ جیسا ہے میں راضی ہوں۔ خیر ہے تو وہ بہت اچھا، بالکل تمہاری مرضی کے مطابق۔ تم دیکھو گی نا تو تمہیں بہت پسند آئے گا۔ کل کی رات بہت مشکل تھی بابا، جب موہد کو کچھ ہو جاتا تو میں آپ کو کیا جواب دیتا؟ قیامت کے دن بھائی اور بھابھی سے کیسے نظریں ملاتا؟ تم موہد پر جان چھڑکتے ہو، کوئی تکلیف نہیں ہونے دیتے اسے، یہ بات میں بھی جانتا ہوں اور فہد اور اندلیب بھی جانتے ہوں گے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری جوڑی لگ رہی ہے۔ اللہ نظر بد سے بچائے میرے بچوں کو۔ خبردار، اٹھنے کی کوشش مت کرنا، نہ ہی کچھ بولنے کی۔ دوسرے نمبر سے تمہیں واٹس ایپ پہ ایک ویڈیو بھیجی ہے، وہ دیکھ لو پہلے۔ اس کو یہاں کلک کرو اور یہ ہوگی پلے۔ انجوائے دا ویڈیو۔ یہ مجھے دے دو۔ I hope you enjoyed the video. تمہیں اگر کچھ بادر کر رہا ہے تو تم میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو۔ These grapes are really nice. ڈاکٹر صاحب تمہارا پوچھ رہے ہیں، سب جگہ مٹھائیاں بانٹ رہے، کہہ رہے تھے روشی سے پوچھو اسے اپنے کس کس دوست کے گھر مٹھائی بھجوانی ہے۔ بابا آیت کی منگنی کہاں ہوئی؟ ارسلان نام کر کے۔ کیا اس کا نام شارق ارسلان تو نہیں ہے؟ سلطان بتا رہا تھا کہ سبیکا آئی تھی، پھر فوراً ہی چلی گئی۔ بابا میرے اور سبیکا کے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں شارق سے رشتہ جوڑ چکی اور اب اس سے شادی کر کے دوں۔ میری مجبوری کی سزا خود کو نہ دو، محبت کرتا ہوں تم سے۔ میں تو مان نہیں سکتا کہ آپ شارق جیسے لڑکے کو اپنے قریب بھی آتے۔ میری زندگی ہے، میں اسے برباد کروں، آباد کروں، تباہ کروں، میری مرضی۔ میرا کریئر تباہ کیا تھا نا تم نے، اب میں تمہاری زندگی تباہ کروں گا۔ میرا نام آیت سلیمان ہے، کسی کے باپ سے نہیں ڈرتی۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل میم سے محبت کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں۔ ویورز، روشی جب وہ ویڈیو دیکھ لیتی ہے تو اپنے بدنامی کے ڈر سے بالکل خاموش رہ جاتی ہے اور اسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے، کیونکہ عین اس وقت اسے وہ ویڈیو شارق نے دکھائی
جب اس کے پاس سوچنے کے لیے بالکل بھی وقت نہیں تھا، اس لیے وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہے اور کسی سے کچھ نہیں کہتی۔ منگنی کی تمام رسمیں ہو جاتی ہیں اور سارے فنکشنز ختم ہونے کے بعد شارق اور اس کے گھر والے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں اور روشی بالکل اداس خاموش اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے۔ روشی سوچ رہی ہوتی ہے کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگر تو وہ یہ بات اپنے ماں باپ کے سامنے رکھتی ہے کہ اس کے ساتھ اس طرح ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور اس کے بعد اس لڑکے کو آفس سے نکال لیا تھا اور وہ لڑکا کوئی اور نہیں بلکہ شارق ہی تھا، تو اس کی شادی تو شارق کے ساتھ نہیں ہوگی اور وہ شارق کے ساتھ زندگی گزارنے سے بچ جائے گی۔ لیکن اسے یہ ڈر ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو شارق وہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈال دے گا اور پھر میری اور میری فیملی کی کیا عزت رہ جائے گی۔ اس ڈر سے وہ اپنے ماں باپ یا کسی کو بھی یہ بات بتانے سے بہت زیادہ گھبرا رہی ہیں۔ ایک پل کے لیے اسے خیال آتا ہے کہ طلحہ کو اس بات کی پوری جانکاری تھی اور وہ اس بات کا عینی شاہد بھی ہے، تو کیا مجھے اس کے ساتھ یہ بات شیئر کرنی چاہیے؟ ہو سکتا ہے وہ میری اس معاملے میں کوئی ہیلپ کرے۔ لیکن پھر جب اسے وہ بات یاد آتی ہے کہ طلحہ نے کس طرح سے اس کی عزت کو اپنے قدموں تلے رون دیا تھا، تو اس لیے وہ اس بات میں بھی اپنی آر سمجھتی ہے کہ میں کسی اور کے پاس نہیں بلکہ طلحہ کے پاس مدد لینے جاؤں گی، تو یہ میرے لیے بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ روشی کے گھر والے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور دادا جان سب کے گھر مٹھائیاں بھیج رہے ہوتے ہیں، لیکن روشی کسی بھی چیز میں دلچسپی نہیں لے رہی اور بالکل خاموش رہتی ہے۔ روشی کی ماں کو روشی کے اوپر شک ہو جاتا ہے کہ کوئی تو ایسی بات ضرور ہے جو روشی کو پریشان کر رہی ہے۔ وہ روشی سے پوچھتی ہے کہ کوئی بھی بات ہو تو تم میرے ساتھ شیئر کر سکتی ہو، لیکن روشی بات کو چھپا لیتی ہے اور بولتی ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ دوسری طرف طلحہ کا باپ جب طلحہ سے سبیکا کے بارے میں پوچھتا ہے تو طلحہ اپنے باپ کو بول دیتا ہے کہ اس نے سبیکا کے ساتھ رشتہ ختم کر دیا ہے، جس پر اس کا باپ خوش تو ہو جاتا ہے لیکن پھر بولتا ہے کہ تم نے فیصلہ ٹھیک کیا لیکن غلط ٹائم پر کیا۔ اگر تم یہ فیصلہ پہلے کر لیتے اور سبیکا کے ساتھ دوبارہ رشتہ جوڑنے کی بجائے تم روشی کا انتخاب کرتے تو شاید آج موہت کی حالت نہ ہوتی اور تم بھی خوش ہوتے، میں بھی خوش ہوتا اور ہمارا گھر خوشیوں سے بھرا ہوا ہوتا۔ ویورز، اس دفعہ طلحہ اپنے باپ کی اس بات کے جواب میں کچھ بھی نہیں بولتا اور خاموش رہتا ہے، کیونکہ پہلے جب بھی طلحہ کا باپ اس سے اس موضوع پر بات کرتا تھا تو طلحہ غصہ ہو جاتا تھا اور بولتا تھا کہ میں روشی کو اس نظر سے نہیں دیکھتا۔ لیکن بہت زیادہ خاموشی کے بعد طلحہ پھر یہی کہتا ہے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، ان باتوں کو یاد کرنے کا کوئی فائدہ نہیں جو اب ممکن نہ ہو۔ روشی کی شادی ہو رہی ہے، اس کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ ویورز، آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شارق روشی کے ساتھ شادی کر لے گا اور اپنی پلاننگ میں کامیاب ہو جائے گا، یا روشی خود کو شارق کے ساتھ شادی کرنے سے بچا لے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔